اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئی مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے تمہارے پردے کا کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز ناظرین، جس خاتون کو، جس عورت کو شریعت مطہرہ نے یہ اجازت نہیں عطا فرمائی کہ وہ صفا مروہ کے درمیان تیز چلے، اس لیے کہ اگر وہ تیز چلے گی تو اس کا جسم چھلکے گا، وہ بے پردہ ہوگی، تو شریعت نے اسے تیز چلنے سے منع فرما دیا۔ جس شریعت نے تیز چلنے سے عورت کو منع کیا ہے، دوڑنے سے منع کیا ہے، وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ وہی عورت، وہی خاتون اللہ اور اس کے رسول کا نام لے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور اچھل کود کے ذکر کرے؟ آپ اندازہ کیجئے، پہلے یہ ہمارے مرد حضرات نعت خواں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے تھے، اچھل کود کے ذکر کرتے تھے، اور ہمارے علماء نے ان کو منع فرمایا کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر رسول کے بھی کچھ آداب ہیں، نعت رسول کے بھی کچھ آداب ہیں، اللہ کے ذکر کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو جب تک ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے تمہیں ثواب نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے بھی اس طریقے کو چھوڑا نہیں، اب ان کو دیکھتے ہوئے ان خواتین نے بھی یہی انداز اپنا لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے اور ساتھ میں ہلکا ہلکا ڈانس بھی کرنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نام اللہ اور اس کے رسول کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن شریعت سے کھلم کھلا بغاوت کی جا رہی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جو مروجہ نعت خوانی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے فعل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس محفل نعت کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ محفل نعت نہیں ہے، یہ مذہبی مجرا ہے۔ اس دور کے اندر اس خطیب صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ اتنے سخت الفاظ، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نعت کے حوالے سے آپ نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نعت کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ جو نعت خواں عمل کر رہے ہیں اور سٹیج پہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے کہا ہے کہ یہ محفل نعت کم نظر آتی ہے، مذہبی مجرا زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج سے 15-20 سال پہلے یہ صورتحال تھی، حالانکہ وہ دور آج کے زمانے سے پھر بھی بہتر تھا۔ اگر وہ خطیب صاحب آج اس زمانے کے اندر موجود ہوتے اور خواتین کی اس حالت کو دیکھتے اور مروجہ جو نعت خوانی ہے اس کو دیکھ لیتے تو یقین جانیے وہ مذہبی مجرا یہ لفظ استعمال نہ کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے، اس لیے کہ وہ خاتون جس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام اونچی آواز سے پڑھ سکے، با پردہ ہو کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام اونچی آواز سے پڑھے، اس کو آواز پست رکھ کے کلام پاک پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ عورت شمع محفل کیسے بن سکتی ہے، محفل کی زینت کیسے بن سکتی ہے، اور مردوں کے اندر جا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیسے کر سکتی ہے؟ یاد رکھ لیں یہ جو انداز ہماری خواتین نے اپنایا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر رہی ہیں لیکن غیر شرعی حرکات و سکنات کر رہی ہیں، تو ان کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ کر رہی ہیں ان کا تعلق اگر ہے تو شیطان کے ساتھ ہے، مدینے والے محبوب کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔